لیکن مجھے آخر میں اپنی ماں بہنوں سے بالخصوص اور بھائی جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے، ان کے سامنے بالعموم ایک بات کہنی ہے، ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ یہ جو چند دن پہلے اس شہر میں دردناک واقعہ عائشہ عارف خان کا پیش آیا، اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے، دوستو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھو، کوئی کسی کو تھپڑ مار دے، کمچی مار دے، لکڑی سے پٹائی کر دے تو جسم کی فزیکل تکلیف جو ہے وہ دوائی کھا کر یا مرہم لگا کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم جو ہے ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ اس بچی کو جس چیز نے اس کو ابھارا، اس کے دل کے زخم تھے، جو اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا، جو جملے اس کو کہے جاتے تھے، اس کی وجہ سے وہ اس کام پہ ابھری۔ بالخصوص گھروں کے اندر ماں بہنیں زبان کے گناہوں میں بہت ملوث ہیں۔ گھر کے اندر ایک بہو ہے، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بیٹے کی ایک بیوی آئی، ہونا تو چاہیے تھا اس کو بہو رانی نہ کہتے بلکہ بیٹی بنا کے رکھتے۔ اب وہ کہہ رہی اماں تم نے مسالہ پیسنے کو کہا، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے تو امی مکسر مشین منگاؤ نا۔ تجھے مکسر مشین سے پیسنا ہو تو اپنے گھر سے لانا چاہیے تھا نا، تجھے نہیں دکھتا؟ اب دیکھو یہ زبان کا زخم ہے۔ گویا ایک غریب ماں باپ نے، جنہوں نے اس گھر کے اندر اس کو بیاہا ہے، اب تانے دیے جا رہے ہیں اس کو کہ تیرے ماں باپ نے کیوں نہیں دیا۔ آگے سے وہ کہہ بھی تو سکتی ہے ان کے اوپر کیا فرض ہے، فرض تو میرے شوہر پر ہے، آپ کے بیٹے پر ہے کہ گھر کی ضرورتیں وہ پوری کرے۔ خیر، اب کیا ہوا، جب اس نے یہ کہا کہ تجھے چاہیے تو تیرے ماں باپ کو دینا چاہیے، تجھے اپنے گھر سے لانا چاہیے تھا، اب اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب آئندہ وہ کوئی ضرورت نہیں کہہ سکتی۔ اور کسی موقع پر تو فوراً ماں باپ کے تانے، فوراً جہیز کے تانے، فوراً جو ہے رشتہ داری کے تانے۔ اب یہ تانے سہ سہ کر جب عورتوں کا دل ویسے بھی چھوٹا ہوتا ہے، جب چھوٹے سے ننھے دل پر اتنے تیر برسیں گے، زخم ہوں گے، تو پھر وہ زخم کسی بھی چیز پر گناہ پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، گھر کے اندر ساس بہو کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ماں بہنیں یہ میری باتیں سن رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور ساس بہو کا نہیں بلکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ بنائیں۔ جھگڑے ساس بہو میں ہوتے ہیں، ماں اور بیٹی میں جھگڑے نہیں ہوا کرتے۔ دوسری بات یہ کہ جو بچیاں نکاح کر کے گھروں میں آتی ہیں، ان کو بلند حوصلے کے ساتھ، ہمتوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی ایسی بات آئے کان میں تو حوصلوں کے ساتھ دو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے اللہ اس کا حل آپ نکالیے۔ جی، ہم ہمت نہ ہاریں بلکہ اللہ کے دربار میں روزانہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم اللہ کے دربار میں اپلیکیشن لگایا کریں، اللہ جی یہ تکلیف ہے، اللہ جی اس کو حل کر دیجیے، یہ پریشانی ہے اللہ حل کر دیجیے، اللہ شوہر کے دل میں میری محبت نہیں ہے، محبت پیدا کرنا بھی تو آپ ہی کا کام ہے، کہ اللہ اس کے دل میں میری الفت اور محبت پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ شوہر کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے، غیروں سے مناسبت ہے، دوسروں سے محبت ہے، حرام محبت کرتا پھر رہا ہے، یا اللہ اس کے دل میں حرام محبت کی نفرت ڈال دیجئے اور حلال محبت دل میں اجاگر کر دیجئے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں اس کی نظر میں پیاری لگنے لگوں، میں اس کی نظر میں پیاری لگنے لگوں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے کہنا چاہیے۔ تو بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمت سے کام لے اور مسلح کو مضبوط پکڑے، اور جو بھی کچھ کہے وہ نہ اپنی ماں کو کہے، نہ باپ کو کہے، نہ اپنی بہنوں کو کہے، نہ بھائیوں کو کہے، جو کہنا ہے اللہ سے کہے، اس پر اللہ اجر عطا فرمائے۔ تو ماں بہنوں کے لیے یہ درخواست، اور میرے سامنے جو نوجوان بچے پھول جیسی جوانی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے جو بچے شادی شدہ ہیں وہ حلال کی قدر کریں۔ حلال کے ساتھ میں ٹائم بتاؤ گے تو اجر ملے گا، حرام کے ساتھ وقت بتاؤ گے تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ فونوں کے اندر جو دنیا بھر کی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہیں، دنیا بھر کی حرام لذات، اور یہ بچیاں بھی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ ایک لڑکا یوں کہہ دے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ماں کو بھی بھول جاتی ہے، باپ کو بھی بھول جاتی ہے، بھائی بہنوں کو بھی بھول جاتی ہے، ان کی قربانیاں بھول جاتی ہے، اور بس اس سڑک چھاپ عاشق کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ کسی بیٹی کو اس طرح سے بہکانا اور اپنی حرام لذت کو پورا کرنے کے لیے اس کا ٹائم ویسٹ کرنا، اور وہ کیا پتہ اللہ کی ولی صفت ماں اور باپ کی اولاد ہے اور اللہ کے غضب کو جوش دلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے دوست۔ تو ہم غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ میں عشق و معاشقے کا تعلق نہ رکھیں، اپنے فون کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ تو نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ محبت کریں، حرام رشتوں کو جو ہے پروان نہ چڑھائے، اور فون کا جائز استعمال کریں۔ جب ہم
بھلتی بھلتی تصویریں دیکھیں گے، طرح طرح کی تصویریں دیکھیں گے، تو ظاہری بات ہے ہمیں ہماری بیوی بری لگے گی اور وہ اچھی لگیں گی، اور اچھا لگائے گا کون؟ نفس و شیطان۔ یاد رکھنا اللہ پاک نے سیکسول جذبات جو دل میں نفس میں رکھے ہیں انسان کے، وہ جذبات ایسے ہیں جب وہ جوش میں آتے ہیں تو پھر رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا، پھر رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اللہ پاک نے یہ پاور ایسی نہ رکھی ہوتی تو جتنی بیچاری کالی کلوٹی بچیاں ہیں، جتنے چیچک منہ داغ ہیں، جتنے جسم کے چہروں پہ جو اندھاپن ہے یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ نکاح نہ کرتا، اور ان کے پیٹ سے اور ان کی پشت سے ایک بچہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ پاک نے سیکسول جذبات کے اندر ایسی پاور رکھی ہے کہ جب یہ جذبہ وجود میں آتا ہے تو پھر یہ رنگ و روپ اور یہ سب نہیں دیکھا جاتا، پھر آدمی اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے اور حلال چیز کو حلال طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ بات سن آگئی؟ تو اگر صرف رنگ اور روپ کی وجہ سے نکاح ہوا کرتے اور اسی کی وجہ سے لائک کیا کرتے تو یہ تو جو سانولے رنگ کے ہیں، بلکہ افریقہ کے رہنے والے جتنے کالے ہیں وہ سارے کے سارے انمیرڈ رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جذبہ ہی ایسا رکھا ہے۔ لہٰذا جب نکاح کے لیے بچی کو دیکھا جائے تو بچے کو ہدایت یہ ہے کہ آپ حسن و جمال کو نہ دیکھیں، مال و منال کو نہ دیکھیں، حسب نسب کو نہ دیکھیں، ان چیزوں کا نکاح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مال عارضی چیز، جمال عارضی چیز، حسب نسب عارضی چیز، اصل ہے دینداری۔ دینداری کو دیکھو، وہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دے گی۔ تو یہ بیان کے بعد یہ ایک مجھے نوٹ سمجھ میں آئی کہ مجھے یہ بات پہلے ہی کہنی تھی، لیکن موضوع چونکہ مستقل الگ تھا اس لیے چند باتیں شہر کے حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے کہی ہیں۔ دوسری بات یہ دوستو، آخری بات کہ آپ جب رات کو کھانا کھائیں تو گیدرنگ کریں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنے کے بعد کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے سے پہلے یہی بیٹھے بیٹھے کوئی بات سن لیں، کوئی قیمتی بات، کوئی حدیث کا ٹکڑا، کوئی کسی بزرگ کا ملفوظ، اور اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، چھوٹا سا پیراگراف پڑھیں اور 3 مرتبہ پڑھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ کچھ غافل ہوں، دوسری مرتبہ کہیں تو پھر حاضر ہو جائیں، اور تیسری مرتبہ کہیں تو بات اچھی طرح مضبوط ہو جائے، تو 3 مرتبہ اس فقرے کو پڑھیں، سمجھ میں؟ تو اس طرح سے ذہن نشیب، اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو ہر گھر کے اندر جب نالج اور دینی معلومات اس طرح سے ڈیولپ ہوں گی اور اس طرح سے اس کی اشاعت ہوگی تو انشاءاللہ گھر کے اندر سننے والے جتنے افراد ہیں ان کی تربیت بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔